علامات قیامت کبریٰ، یعنی قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر انشاءاللہ العزیز چند بیانات ان فتنوں کے بارے میں ہوں گے جو قیامت سے کچھ عرصہ پہلے رونما ہوں گے یا ہو چکے ہیں۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور فرمایا، لوگو مجھے اور قیامت کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کے بعد قیامت ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی کچھ علامات قیامت کے آنے کی ظاہر ہوئیں۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا جب بیان شروع کیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی موت ہی میری موت ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد فتنوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، فتنوں کا آغاز ہو جائے گا آہستہ آہستہ کر کے۔ جس طرح زمانہ بڑھتا چلا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، نمودار ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے آبادیوں کی طرف، ٹیلوں کی طرف جھانک کر دیکھا اور آپ نے فرمایا، حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ بتاؤ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، لا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر۔ آج اللہ نے مجھے دکھلایا ہے اور میں نے جھانک کر دیکھا ہے تمہارے گھروں کے اندر، یعنی امت کے گھروں کے اندر میں نے جھانک کر دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں یوں گر رہے ہیں جیسے موسلا دھار بارش کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر
کہ ان کے گھروں میں بارش کے قطرات کی طرح فتنے گریں گے۔ ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے قریب فتنے ایسے ہوں گے کَقِطِ اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیری رات چھا جاتی اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، قیامت کے قریب فتنے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور ایک مقام پہ یوں فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے تیز آندھیوں کی طرح چلیں گے، جیسے جکھڑ چلتے ہیں، درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتے ہیں، اس قدر تیز فتنے ہوں گے۔ ایسے فتنے، قرب قیامت ایسے فتنے، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اذکار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنہ، اس وقت وہ مومن ہوگا۔ لیکن ایک پورا دن گزرے گا، شام کا وقت ہوگا، یمسی کافرہ، وہ دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کافر ہو جائے گا۔ یمسی مومنہ، ایک بندہ رات کو اپنے گھر جائے گا، حالت ایمان میں سوئے گا، نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی، دین پر چل رہا ہے، سو گیا، رات کو اس کو ایسے عوارض پیش آئے کہ صبح جب اٹھا یصبح کافرا، کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اور اس کی ایک تھوڑے سے اشارے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی، ایسا جلدی کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، لوگ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں اپنے دین کو بیچ بیٹھیں گے، دین کا سودا کر دیں گے۔ صبح اٹھا تھا، مومن تھا، دن میں ایسی لالچ اور ایسی حرص اس نے حملہ کیا، دین اسلام کے مخالف تھی، اس نے اس پیسے روپے کو، اس دنیا کو ترجیح دی، اسے لے لیا، دین اسلام کو ترک کر دیا۔ یہ قرب قیامت کے فتنے، ایسے فتنے، ایسے فتنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا، قیامت کے قریب لوگ جب گزریں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک بندہ ایک آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا اور وہیں کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش یہ قبر میری ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتا، ان فتنوں میں مبتلا نہ ہوتا، دنیا کے ان فتنوں سے بچ جاتا۔ بلکہ یوں بھی فرمایا آپ نے، فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگوں کی یہ حالت نہ بن جائے حتی یتمنون الدجال، لوگ تمنا کریں گے، دعائیں کریں گے، خواہش کریں گے کہ اللہ جلدی دجال کو بھیج دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ایسا کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مما یلقون العنا والعنا، فتنے پر فتنے، ایسے فتنے نمودار ہوں گے کہ لوگ یہ دعائیں کریں گے اللہ دجال کو بھیج دے، تنگ آ جائیں گے دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زندگی سے تنگ آ جائیں گے، فتنے ہی فتنے، ہر طرف فتنے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو
ان فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ فتنے ظاہر ہونے لگیں تو لوگ اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف لائیں اور ان فتنوں سے نجات پا جائیں، ان فتنوں سے دور ہو جائیں۔ میں اختصار کی کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان فتنوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند کلمات کہہ جاؤں۔ میرا انشاءاللہ اصل عنوان قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، یعنی دجال کا خروج اور اس کے قریب قریب جو علامات ہیں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ میں چند فتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائے ہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها، ایک وقت آنے والا ہے اغیار دشمنان اسلام غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں پر تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دسترخوان کی تباہی کر دیتے، اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ فرمائیے کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، مسلمان تعداد میں کم ہوں گے، اس لیے اغیار اتنا بڑا حملہ کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن بل غصاء کا غصاء السیل، مسلمانوں کی تعداد بڑی ہوگی لیکن مسلمان ایسے ہوں گے، ان کے عقائد ان کے اعمال کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا وزن اور ان کی طاقت یوں بن چکی ہوگی کہ غصاء السیل، جس طرح سیلاب آتا ہے اور تن کے سیلاب کے سامنے اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہہ جاتے چلے جاتے ہیں، مسلمان تعداد بڑی ہوگی لیکن ان کی حیثیت انہی تنکوں کی طرح ہوگی، ان تنکوں کی طرح ہوگی۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے تمہارا روب، تمہارا ڈر، تمہارا دبدبہ نکال لے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا کر دے گا۔ آج اغیار غیر مسلم قومیں مسلمانوں سے ڈرتی، ایک وقت تھا مسلمان 313 تھے، نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور سامنے جو لشکر آیا تھا اسلحہ سے لیس ہے، تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اللہ نے غلبہ دیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ عقیدے کی برکت تھی، وہ نظریات کی برکت تھی، عمل کی برکت تھی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور ان کے دشمنوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ حملہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، مال مال، دنیا دنیا، لا تقوم الساعہ حتی یاخذ الرجل المال، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مال کو اس طرح نہ کمائیں کہ لا یبال المرء ما اخذ امن حلال
ام من حرام، مال آئے یہ توجہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، بس مال آ رہا ہے آتا رہے، دنیا کی یہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ وکراہیت الموت، اور موت کو ناپسند سمجھو گے، اس وقت تمہارے اوپر تمہارے اغیار یوں حملہ کریں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی مال کی محبت ہے۔ مال حرام ہے حلال ہے کوئی پرواہ نہیں، بس مال ہی آتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، لوگو لا تقوم الساعہ حتی تسلیم الخاصہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کا سلام نیکی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ تعارف کا سلام ہوگا، جان پہچان کا سلام ہوگا۔ جسے جانتے ہیں اسے سلام کریں گے، نہیں جانتے سلام نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز فرمایا وفش التجارہ، وفش التجارہ، قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، اتنا پھیل جائے گی، اتنا حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا علی التجارۃ، تجارت کے معاملات میں بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی، شوہر کے ساتھ مل کر تجارت کروائے گی، لین دین میں بیوی ساتھ ساتھ ہے، تجارت کر رہا ہے۔ جب یہ وقت آئے گا تو قیامت بھی قریب ہو جائے گی۔ وقت الارحام، قطع رحمی، یہ بھی قیامت سے پہلے کا ایک فتنہ ہے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمایا؟ فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہیاں دینا۔ پانچویں چیز وکتمان و شہادت الحق، حق کی گواہی کو چھپا دینا۔ حق گواہی جانتے بھی ہیں لیکن کسی مجبوری کی بنا پر رشتہ داری آڑے آ گئی، مال جاہ و جلال آڑے آ گیا، حق کی گواہی چھپا دی۔ اور فرمایا وظہور القلم، قلم ظاہر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قلم ظاہر ہوگا۔ کیا معنی؟ قیامت جوں جوں قریب آئے گی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہو جائے گی، کتابیں بڑی لکھی جائیں گی، علم کو پھیلا دیا جائے گا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ علم پھیل جائے گا۔ آج آپ دیکھیں علم کتنا پھیلا ہوا ہے، کس قدر پھیل گیا ہے۔ کتابوں میں علم ہے، آپ کے موبائل میں علم ہے، آپ کے کمپیوٹر میں علم ہے، آپ کی جیب میں ہر وقت علم کی ایک لائبریری رہتی ہے، لیکن آپ میں عمل نہیں ہے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو مال کا فتنہ ہے، حتیٰ یفیض المال، مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ویکثر القتل، قتل کی کثرت ہوگی۔ قتل و غارت آج دیکھیں کیسے، یہ قیامت سے قبل فتنے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت سے پہلے قتل کا فتنہ اتنا عام ہوگا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ فتنہ ہے، فتنوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اندھیری رات کی طرح یہ ظالم فتنے، اور انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ قیامت کے قریب جب فتنے بڑھ جائیں گے تو فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے دوران بیٹھا ہوا انسان کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔ ان فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اس سے اچھا وہ ہے جو بیٹھ گیا ہے۔ فتنے کو دیکھا بیٹھ گیا، اس لیے کہ بیٹھنا نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ جب لڑائی ہونے لگے، جھگڑا ہونے لگے، غصہ آئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے فرمایا یہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا والقائم خیر من الماشی، ان فتنوں میں چلنے والے سے بہتر وہ انسان ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ والماشی خیر من السائی، فتنوں میں دوڑ لگا کر جانے والے سے بہتر ہے وہ انسان جو صرف چل رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من تشرف لہا تستشرفہ، جس بندے نے ان فتنوں میں سے کسی فتنے کی طرف جھانک کر دیکھا، توجہ سے دیکھا یہ ایسے خطرناک فتنے ہیں، یہ فتنے اسے کھینچ لیں گے، اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ من وجد منکم ملجان او معاذا فلیعذ بہ، جس کو پناہ گاہ ملتی ہے، جو ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، کوشش کرنا جنگلوں کا رخ کر لینا، ان فتنوں سے بچاؤ اختیار کر لینا۔
ان فتنوں سے بچ جانا۔ یہ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں میں ایک فتنے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی اشارہ فرمایا، علم کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یوں بھی ہے، فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کے قریب لوگ اصاغر سے علم حاصل کریں گے۔ کن سے؟ اصاغر، چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، چھوٹوں سے علم حاصل کرنا یہ قیامت کی نشانی۔ تو پھر میں منبر پہ کھڑا ہوا، آپ میں سے کئی ساتھیوں سے عمر میں چھوٹا ہوں، تو یہ قیامت کی نشانی ہوئی؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود کئی ایک صحابہ سے عمر میں چھوٹے تھے، یہ قیامت کی نشانی نہیں۔ کئی ایک صحابہ کرام اپنے سے کم عمر صحابہ کرام سے احادیث پڑھتے، قرآن کریم پڑھتے، یہ قیامت کی نشانی نہیں۔ اس سے پیچھے آ جائیں، امام بخاری رحمہ اللہ، عظیم ترین انسان، محدث، کون؟ یہ استاد ہیں اور شیخ ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے، امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام بخاری، لیکن آپ کو ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی بھی ملے گی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد چھوٹے بچے امام ترمذی سے پڑھی ہے۔ عمر میں چھوٹا ہونا یہ اصاغر نہیں ہے، عمر میں چھوٹا ہونا اصاغر نہیں، یہ قیامت کی نشانی یوں نہیں۔ عمر میں چھوٹا ہونا، بڑا ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قرب قیامت لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ ایک محدثین نے معنی یہ کیا ہے الجاہل صغیر وان کان شیخا، اگر کوئی بڑی عمر کا شخص علم سے خالی، علم سے کوڑا ہے تو وہ صغیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ والعالم کبیر وان کان غلاما، ایک عالم انسان اگرچہ وہ نوجوان کیوں نہیں ہے لیکن علم ہونے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ لیکن اس حدیث کا ایک واضح معنی امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ قرب قیامت چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصاغر المبتدعہ، بدعتی لوگ اصاغر ہیں، بدعتی لوگ اصاغر ہیں، جو بدعات کو پڑھتے، بدعات کی ترویج کرتے، بدعات پڑھاتے ہیں، وہ اصاغر ہیں۔ اکابر وہ ہیں جو صرف اپنے مدارس میں، اپنے خطبات میں لوگوں کو یہ درس دیں قال اللہ وقال الرسول، یہ میرے رب نے کہا ہے، یہ میرے پیغمبر نے کہا ہے۔ یہ قصے کہانیاں بیان کرنا اور لوگوں کو بدعات کی دعوت دینا یہ صغر پن ہے، یہ چھوٹا پن ہے۔ کیا فرماتے ہیں الاصاغر المبتدعہ۔ اور آج آپ نظر دوڑائیں، کیا قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں مسند پہ بیٹھ کر لوگوں کو بدعات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جہالت کی دعوت دیتے، تو یہ اصاغر ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ قرب قیامت کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ یہ ہے کہ لوگ ان اصاغر سے علم حاصل کریں گے۔ اور دوسرا معنی جو حال سے علم حاصل کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں آپ ان کو سنتے ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں کہ یہ جی بڑا عالم ہے، لیکن آپ کبھی پوچھیں ان سے کہ کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے فراغت ہوئی، آپ کی سند کیا ہے؟ کوئی سند نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بعض چیزیں رٹ کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، نیٹ پہ آ جاتے ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں۔ یہ جاہل ہیں، یہ صغیر ہے، ان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ ان لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہوں گی، لیکن کہیں جا کر ایسی ڈنڈی ماریں گے، ایسی بدعات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گستاخ بھی یہی نظر آئیں گے، یہی نظر آئیں گے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟
اس نے جواب دیا فلاں شخص فوت ہو گیا تھا، میں اس کے جنازے میں گیا تھا، جنازہ پڑھا، واپس آیا ہوں۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، لیکن سن لے آج سے پورا 1 سال تک تجھے میں اب اللہ کے پیغمبر کی ایک بھی حدیث نہیں سناؤں گا، پیغمبر کی حدیث نہیں سناؤں گا، جا توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، پھر میرے پاس آنا، میں تجھے حدیث سناؤں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو قریب سے جانتا ہوں، وہ ایسا شخص ہے جس نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دی، اس لیے تو نے اس پر جنازہ پڑھا، میں تجھے مسلسل 1 سال تک پیغمبر کی ایک بھی حدیث نہیں سناؤں گا۔ یہ مبتدع، یہ اصاغر ہے، اور یہ قیامت کی نشانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں قرب قیامت جو فتنے ظاہر ہوں گے، اللہ رب کریم ان فتنوں پر ایسی گرفت کرے گا، ایسی پکڑ کرے گا کہ بعض لوگوں کو زمین کے اندر زندہ دھسا دیا جائے گا، بعض لوگوں کی شکلیں بگاڑ کر یجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ ان کو بندر بنا دے گا، خنزیر بنا دے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا وہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو گانے بجانے کو حلال کرنے کے فتوے دیں گے، فتوے دیتے ہیں۔ آج ایسے لوگ ظاہر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ گانا بجانا یہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو یہ لوگ، یہ فتوے دینے والے، یہ قیامت کے نمودار ہونے کی علامات میں سے ہیں، قیامت سے پہلے واقع ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگ آئیں گے وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، جو شراب کو حلال کرنے کے فتوے دیں گے، شراب کو حلال کرنے کے فتوے دیں گے۔ جب فرمایا ایسے لوگ عام ہو جائیں، اللہ رب کریم کی پکڑ بھی آئے گی، اللہ سب کو ہلاک نہیں کرے گا، یہ نبی کی دعا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کی پکڑ آئے گی، ایسی پکڑ کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور یہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، یہ فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا میری امت کے لوگوں صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، لم ارہما، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا، پیغمبر نے دیکھا نہیں، میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ مسلمان اور مومن کا کام یہ ہے، پیغمبر کی زبان سے جو جملے ادا ہوئے ہیں، مومن کا ایمان ہے، اس کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کا ایمان اسے تسلیم کرے۔ کیوں؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ قیامت کا بیان چل رہا ہے، علامات قیامت کا، مجھے ایک بات یاد آئی۔ کوفہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ ایک دن مجلس لگا کر بیٹھک میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، باہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتے ہوئے یہ آوازیں بھی لگا رہا ہے، جاءت الساعہ جاءت الساعہ، عبداللہ باہر قیامت آ گئی ہے، قیامت قائم ہوگی۔ کیوں؟ اس شخص نے دیکھا کہ سرخ آندھی آ رہی تھی، ایک آندھی تھی سرخ کلر کی، اس کو دیکھ کر اس نے سمجھا کہ قیامت کے قریب جو آگ اٹھے گی وہ آگ آ گئی، وہ آگ آ گئی، اب تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ جاءت الساعہ جاءت الساعہ، عبداللہ باہر قیامت آئی ہے، اٹھیں باہر دیکھیں۔ قربان جائیں، ایمان یہ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کا ایمان دیکھیں اور اسی طرح اپنا ایمان بنائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حدیث میں آتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، باہر نہیں گئے، دیکھا نہیں، فرمایا قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں آ رہی۔ اس شخص نے کہا عبداللہ اٹھیں تو صحیح، باہر جا کر دیکھیں تو صحیح، قیامت آ گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے نہیں،
قیامت نہیں آئی اور میں باہر جا کر دیکھتا بھی نہیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے لا تقوم الساعۃ حتی لا تقتسم الوراثہ، جب تک وراثت کی صحیح تقسیم ہوتی رہے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اب تک دنیا کے اندر قیامت نہیں آ سکتی اس لیے کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت کا علم پڑھا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، عبداللہ کا ایمان ہے، عبداللہ نے اگر یہاں سے اٹھ کر باہر جا کر آپ کے کہنے پر دیکھ لیا، عبداللہ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہیں دیکھتا اور میرا یہ فرمان ہے، سن، قیامت نہیں آ سکتی، میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان عقل کے اندر آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، شریعت سمجھ کر ایمان لائیں اور تسلیم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہیں، دو قسمیں ایسی ہیں جو جہنمی ہیں، لم ارہما، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے مجھے دکھلائے نہیں، لیکن ان کی تعریف بتاتا ہوں، ان کی نشانیاں بتاتا ہوں، سن لو۔ ایک جماعت وہ ہے قوم ماہم سیات کاذناب البقر، ایک جماعت ایسی ہے جن کے پاس گائے کی دم کی طرح موٹے موٹے اور لمبے لمبے ڈنڈے ہوں گے، لوگوں کو غلط راہ کی طرف ہانکیں گے، زبردستی لوگوں سے غلطی کروائیں گے، غلط قانون پر لوگوں کو چلائیں گے ڈنڈے کے زور پر۔ ایک وہ قوم ہے، فرمایا یہ بھی جہنمی ہیں، اور دوسرا فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس ایسا ہوگا کہ برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں نظر آنے والی، فرمایا یہ بھی جہنمی ہیں۔ یدخلن النار، یہ جہنم میں داخل ہوں گی، لا یجدن ریح الجنہ، ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا، 70 سال کی مسافت تک دور دور جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اور آج دیکھیں آپ یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں یا نہیں؟ اس لیے قرب قیامت ہے، قیامت قریب ہے۔ قیامت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کا بیان ہوا ہے، میرے علم کے مطابق زیادہ تر فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، کم ہی ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہوئے۔ میں انشاءاللہ العزیز چند قسطوں میں ان فتنوں کا بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامات ہیں، فطرت الدجال ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی رحمہ اللہ کا آنا، اور اسی طرح یاجوج و ماجوج، یہ ساری کی ساری بحثیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب کریم نے توفیق دی تو تفصیل کے ساتھ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو عقیدے کی فہم عطا فرمائے، اتباع پیغمبر نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔